عید کی نماز کا طریقہ یاد رکھیں کہ چونکہ عید کی نماز سال میں 2 دفعہ ہی آتی ہے، تو اس وجہ سے بہت سے ہمارے بھائی نماز بھول جاتے ہیں، طریقہ یاد نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عید کی نماز میں آپ جماعت میں شریک ہوں، شروع ہی سے جماعت میں شریک ہوں، تاکہ آپ کی کوئی رکعت رہ نہ جائے، آپ کی تکبیرات رہ نہ جائیں، کیونکہ تکبیرات اگر رہ جائیں تو پھر بعد میں ان کا ادا کرنے کا مسئلہ عوام کو بہت کم سمجھ میں آتا ہے، وہ غلطی کر جاتے۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور یہ واجب ہے۔ نیت باندھیں گے آپ کہ میں عید کی نماز 2 رکعت ادا کر لیتا ہوں، دل میں ارادہ ہو، بس یہ کافی ہے، الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، بس یہ سمجھ لیں کہ عید کی نماز ہے اور یہ واجب نماز ہے، اس میں 6 اضافی تکبیرات ہوتی ہیں، یہ دل میں ہوں۔ الفاظ جون سے بھی آپ جس زبان میں، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں، جس زبان میں کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں، اور امام کے پیچھے میں 2 رکعت چھوٹی عید کی نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ اکبر کہہ دیا۔ تکبیر کہنے کے بعد سبحانک اللہم پڑھ کر، ثنا پڑھ کر 3 دفعہ تکبیرات کہتا ہے امام، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے۔ 1 دفعہ تکبیر کہہ کر چھوڑ دیا، دوسری دفعہ تکبیر کہہ کر چھوڑ دیا، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، اور اس کے بعد امام سورہ فاتحہ اور جو سورت پڑھ لیتا ہے، پھر اس کے بعد رکوع سجدہ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو، تو دوسری رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ اور سورت پڑھ کر رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہی دہراتا ہے تکبیرات، 3 دفعہ تکبیرات کہہ کر اللہ اکبر کانوں تک ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دیتا ہے، اور چوتھی تکبیر رکوع کے لیے کہتا ہے، اس کے لیے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جاتا ہے، اور بقیہ یوں نماز مکمل ہوتی ہے۔ اور نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، اور خطبہ بھی سننا واجب ہے۔ خطبہ اگرچہ عید کا سنت ہے، لیکن عید کا خطبہ سننا واجب ہے، تو خطبہ سننے کے بعد پھر منتشر ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ کوئی آدمی تاخیر سے پہنچے، عید کی تکبیرات رہ جائیں، تاخیر سے پہنچے، تو وہ تکبیرات کیسے ادا کرے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اور بہت سے ہمارے بھائی اگر 1 رکعت رہ جائے، بلکہ تکبیرات مکمل ہونے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، تو پھر وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ اب تکبیرات کیسے ادا کریں، ان کو طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، سمجھ لیں۔ اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں اس وقت شریک ہو گئے پہلی رکعت میں کہ امام تکبیرات کہہ کر سبحانک اللہم پڑھ کر تکبیرات کہہ کر سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہے، سورہ فاتحہ امام نے شروع کر لی ہے، تو آپ اس وقت شریک ہو گئے، تو آپ پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر ہاتھ باندھ لیں، پھر 3 تکبیریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیرات کہہ کر آپ ہاتھ باندھ لیں، اور پھر امام کی قرات آپ سن لیں۔ یعنی اگر آپ سبحانک امام کے تکبیرات کہنے کے بعد پہنچے ہیں، تو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر سبحانک اللہم پڑھے بغیر ہی اپنی 3 تکبیرات مکمل کر کے پھر امام کی قرات سن لیں۔ اور اگر آپ اس حالت میں آئے کہ امام رکوع میں چلا گیا ہے، تو اگر آپ کو یہ امید ہو کہ میں کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ اور 3 تکبیرات کہہ کر پھر رکوع میں جاؤں اور امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو سکتا ہوں، تو آپ ایسے ہی کر لیں، کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہیں، پھر اللہ اکبر 3 تکبیریں کہیں، اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ رکوع میں اگر سبحان ربی العظیم کہنے کا موقع مل گیا بہت اچھی بات، نہیں اگر امام کھڑا ہو گیا تو آپ بھی ایسے ہی کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر آپ کو خدشہ ہے کہ میں اگر کھڑے کھڑے 3 تکبیرات کہہ دوں تو امام رکوع سے اٹھ جائے گا، تو آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، اور رکوع میں کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر 3 تکبیریں کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 تکبیریں کہیں۔ اس کے بعد اگر موقع ملے، امام نے سر نہ اٹھایا ہو، سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہا ہو، تو آپ 3 تکبیریں بھی کہیں، تسبیحات بھی پڑھ لیں، سبحان ربی العظیم پڑھ لیں۔ لیکن اگر امام کھڑا ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں۔ یہ تو تھی کہ پہلی رکعت میں۔ اور اگر دوسری رکعت میں آپ شامل ہو گئے ہیں، تو دوسری رکعت میں چونکہ امام تکبیرات کہتا ہی آخر میں ہے، رکوع میں جانے سے پہلے کرتا ہے، تو اگر آپ اس موقع پر مل گئے تو امام کے ساتھ تکبیرات کہیں گے، اور اگر امام کے رکوع میں جانے کے بعد آپ آئے ہیں، ملے ہیں،
تو پھر وہی ترتیب جو آپ نے میں پہلی رکعت میں نے بتایا ہے یوں کر لیں گے، اور جب امام کے ساتھ نماز مکمل کر کے آپ کی ایک رکعت رہ گئی ہے اس کو پڑھنا ہے، تو کھڑے ہونے کے بعد اب سبحانک اللہم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت ملا کر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہیں گے۔ یعنی امام کے ساتھ اگر آپ کی ایک رکعت ملی ہے اور ایک رکعت آپ کی رہ گئی ہے تو ایک رکعت کی جو تکبیرات کہنی ہے، اگرچہ امام نے شروع میں سبحانک اللہم کے بعد تکبیرات پڑھی تھی، لیکن آپ ایسا نہیں کریں گے، آپ سبحانک اللہم سورہ فاتحہ سورت ملا کر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کی دونوں ہی رکعتیں چلی گئی ہیں تو پھر اسی ترتیب سے امام کے سلام پھیرنے کے بعد اسی ترتیب سے آپ تکبیرات پڑھ کر نماز مکمل کریں گے جیسے امام کرتا ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات پڑھیں۔